جن بابا سے ایک لڑکی کی ملاقات کا ایک قصہ۔ اناتوش زنتوش مرکوش افنادی شاہ جنات کا سب کو پیار بڑا سلام قبول ہو۔ آج ایک اہم قصہ آپ سب کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ مجھے امید ہے سب کی بہتر رہنمائی کرے گا۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی سے جس کا نام شازیہ گل تھا۔ اس کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ یہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور پورے خاندان والے اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے، مگر شازیہ کے ابو اور اس کی امی اس کی شادی ابھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ شازیہ نے میٹرک کے امتحان میں بھی بہت اچھے نمبر لیے تھے اور سب گھر والے بہت خوش تھے۔ شازیہ گل جب بھی اپنے راستے سے گزرتی تھی تو ایک لڑکا اس کو غور سے دیکھتا رہتا تھا اور یہ من ہی من میں شازیہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ شازیہ روز ہی اسی راستے سے گزرتی تھی اور یہ لڑکا اس کو دیکھتا رہتا تھا، اور ایک دن شازیہ نے اس لڑکے کی یہ حرکت کو محسوس کر لیا۔ اس وقت شازیہ گل جوانی کے مرحلے میں تھی۔ اس وقت محبت اور کسی مرد کی نظر بہت اثر رکھتی ہے۔ شازیہ بھی اس کی طرف تھوڑی تھوڑی مائل ہونے لگ گئی تھی۔ ایک دن اس لڑکے نے فیصلہ کیا کہ وہ جا کر شازیہ سے بات کرے گا، تو اس نے اسی دن شازیہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی طرف چل پڑا۔ شازیہ کو بھی اس کے آنے کی آواز آ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے چلی جا رہی تھی اور لڑکے نے شازیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ حرکت شازیہ کے لیے بہت عجیب تھی۔ شازیہ نے اس لڑکے کو مڑ کر دیکھا، یہ کیا حرکت ہے، میرا ہاتھ چھوڑیے۔ شازیہ نے اس لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور تم سے پیار کرتا ہوں، تم میری ہو جاؤ۔ یہ بات سن کر جیسے شازیہ کے دل و دماغ میں ایک لہر سی دوڑ گئی اور اس نے اس لڑکے کا ہاتھ چرا لیا اور وہاں سے بھاگ گئی، مگر شازیہ پر اس حرکت کا اثر بیٹھ گیا۔ دن رات وہ صرف اسی کا سوچنے لگ گئی۔ اب وہ اس راستے پر جاتی اور اس لڑکے سے ملتی، باتیں کرتی اور وہ بہت خوش تھی۔ دونوں میں محبت ہو چکی تھی۔ ایک دن شازیہ نے کہا، میرے گھر رشتہ لے آؤ اور ہم شادی کریں گے، اور وہ لڑکا ہر مرتبہ اس بات کو ٹال دیتا اور وہ ایک ہی بات کرتا کہ تم صرف میری ہو اور تعمر میری ہو، تم کسی اور کی نہیں ہو سکتی، تمہارا کوئی رشتہ بھی پکا نہیں ہوگا اور رشتے سارے ختم ہو جائیں گے، تم صرف میری ہو۔ یہ بات اکثر شازیہ کو بہت پریشان کر دیتی تھی کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ ایسے کیوں کہہ رہا ہے۔ عجیب سی بات لگتی تھی، جیسے اس لڑکے میں کوئی جنون ہو، اور اب یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی رشتہ آتا وہ انکار ہو جاتا اور بات پکی نہیں ہوتی، رشتہ نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ بات بہت عجیب تھی اور شازیہ بھی جیسے اس کے قابو میں تھی اور جیسا وہ کہتا شازیہ ویسے ہی کرتی۔ وہ لڑکا شازیہ کو کوئی پیر بابوں کے پاس بھی لے کر جاتا تھا، مگر وہ بھی اس کو گندی اور عجیب نظروں سے دیکھتے تھے۔ شازیہ اس سے محبت تو کرتی تھی مگر یہ سب چیزیں اس کو پریشان کرنے لگی۔ وہ راتوں کو ڈر جاتی تھی اور عجیب سا خوف فہم اس پر سوار تھا۔ رات کو اس سے لگتا جیسے اس کے بستر پر کوئی ہے اور اس کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا، اور کبھی اس کو محسوس ہوتا کہ کوئی اس کے لبوں کو چوم رہا ہے اور وہ ڈر کر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اب اس لڑکے نے شازیہ کو کچھ تویز دینے شروع کر دیے کہ یہ پہن لیا کرو اور اپنے تکیے کے نیچے رکھا کرو، اور شازیہ سب مان بھی جاتی تھی۔ اب دن بدن شازیہ کی طبیعت بھی خراب رہنے لگ گئی۔ اس کو الٹیاں آتی، چکر آتے اور رنگ بھی خراب ہوتا گیا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کو مواری کے مسائل آنے لگ گئے، پھر جسم پر نشانات آنے لگے۔ دن بدن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہم تو میاں بیوی ہیں نا۔ دراصل اس لڑکے کے پیر نے ان کی شادی کروائی جبکہ کوئی گواہ نہیں تھا، خود ہی کچھ پڑھا اور کہا کہ نکاح ہو گیا ہے، اب تم ہم بستری بھی کر سکتے ہو۔ مگر شازیہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی اور اسلام جانتی تھی، سمجھتی تھی، اس نے بات کو گوارا نہ کیا۔ اب وہ لڑکا کہتا تھا کہ ہم بستری کرتے ہیں، تم محبت نہیں کرتی ہو کیا مجھ سے روز ملا کرو، میں بہت پیار کرتا ہوں۔ مگر شازیہ نے اس کی ہرگز نہ سنی۔ مگر ایک دن اس لڑکے نے تھوڑی سی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شازیہ ڈر گئی اور وہاں سے بھاگ گئی اور وہ بہت سہم گئی اور اس نے کئی دنوں تک گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ اسے اب اس لڑکے سے ڈر لگنے لگ گیا اور اس کا ڈر بڑھتا ہی رہا۔ دل کہتا تھا کہ اس کے پاس جاؤں، دل و دماغ اس کے قابو میں نہیں تھا۔ شازیہ نے پھر بھی ہمت کی، مگر ایک دن پھر اس لڑکے سے ملنے چلی گئی اور اس لڑکے نے معافی مانگی اور اسے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر اس طرح روز ملاقات ہوتی رہی، مگر لڑکے کے دل میں شہوت تھی، وہ شازیہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔
اس نے چند دوستوں کو شامل کیا اور کسی بہانے شازیہ کو گھر بلایا۔ دراصل شازیہ کی ایک سہیلی کا بھائی تھا اور اسے وہاں بلایا گیا، اور جب وہاں گئی تو اس نے کہا کہ میری سہیلی کہاں ہے؟ اس کے بھائی نے کہا یہاں بیٹھو، آ جاتی ہے۔ تو اس نے پھر شازیہ کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اچانک اس کی بہن آ گئی تو اس نے شازیہ کو دھمکی دی کہ کسی کو بھی مت بتانا، میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے تو چپ رہنا، اور شازیہ مزید ڈر گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا، مگر ایک دن اس لڑکے نے کہا کہ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی، تم نے فلاں کے ساتھ ہم بستری کی اور وہ بھی 2 لوگ تھے، تم پر لعنت ہے، میرے تو پاس بھی نہیں آتی تو تم یہ کام کرتی ہو۔ یہ سن کر وہ روتی رہی کہ سب جھوٹ ہے، غلط الزام ہے، یہ میں پاک دامن ہوں آج بھی، یہ سب اس لڑکے کا ایک منصوبہ تھا۔ اس نے پھر چند دن بعد ایک ویڈیو بنائی جس میں ان لڑکوں کو مارا اور اس کی ویڈیو دکھا دی اور شازیہ کا اعتماد حاصل کر لیا، مگر شازیہ پھر بھی اس کے چنگل میں نہیں آئی۔ مگر اب شازیہ کو بھی شہوت ہونے لگی، غلط خیالات آنے لگے تو گھر میں ڈر جاتی تھی، آوازیں سنائی دیتی تھی، کسی کا سایہ بھی دیکھ لینا، یہ سب ہونے لگا۔ یہ سب اس قدر زیادہ ہو گیا کہ شازیہ شدید بیمار ہو گئی اور چیخیں مارنے لگی، اور یہ معاملہ پھر بزرگوار تکا کے مدرس تک آ گیا اور مجھے حکم ہوا کہ اس لڑکی پر جو بھی جادو ہے، تویز ہے، جو گڑیا دفن ہے اور جو شریر جنات ہیں، سب کو جلا دو اور کچھ کو قید کر کے لے آؤ۔ مجھے حکم ہوا تو میں اپنے 7 جنات ساتھیوں کو ساتھ لے گیا، اور جب ہم اس لڑکی کے گھر میں قدم ہی رکھا تو ایک سفید روشنی دیکھی اور بہت خوشبو دیکھی۔ میں سمجھ گیا کہ جن بابا ہیں اور اس لڑکی کی مدد کرنے آئے ہیں۔ جن بابا بزرگوار تکا سے بھی پہلے کے ہیں اور بزرگوار تکا بھی ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ نہیں معلوم کہ وہ ہم سے پہلے یہاں کیسے تھے۔ انہوں نے اس لڑکی کو زمین سے اوپر متعلق کیا ہوا تھا۔ ہم سب بھی ادب سے کھڑے ہو گئے۔ جن بابا نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور اپنے ہاتھوں سے تمام شر جنات کو میرے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ تکا کو کہنا کہ یہ گھر یہاں کے لوگ ہمارے ہیں، ان کے دادا میرے دوست ہیں، اس گھر میں اب کوئی بھی جن نہیں آئے گا، اگر آیا تو جلا دوں گا، اور یاد رہے تکا کا لحاظ نہ ہوتا تو ان سب جنات کو میں جلا دیتا، مگر ان کو قابو کیا گیا تھا جادوگر نے، اور اس کا حشر تم دیکھتے جانا۔ اور وہ غائب ہو گئے اور شازیہ بھی ٹھیک ہو گئی۔ ہم وہاں سے واپس آ گئے اور ہم اپنے مدرس آ گئے اور ہمیں خبر ملی کہ گاؤں کے پاس ایک آدمی ملا ہے جس کے کئی ٹکڑے ملے ہیں، اسے کسی نے کاٹ دیا اور مشہور تھا کہ وہ جادو ٹونے کرتا تھا۔ مجھے جن بابا کی بات یاد آ گئی کہ اس جادوگر کا حشر دیکھنا۔ جن بابا کا غصہ اور غضب سب سے زیادہ خطرناک تھا، اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا۔ شازیہ کے ٹھیک ہونے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے دادا ابو کے جنات دوست تھے اور وہ ہمارے دادا ابو کے گھر میں رہتے تھے۔ بس مجھے سمجھ آ گئی کہ جن بابا اور ان کا گھر آنا ان کے دادا ابو کے ساتھ رہتا تھا، اور ان کے انتقال کے بعد وہ پھر یہاں نہیں رہے، مگر نظر تھی، اور جب مشکل میں پایا تو وہ آ گئے۔ اب تو واش کو جانے دو، میں آتا ہی رہوں گا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔